الحمد لله الذي وحده ونصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، معزز واجب الاحترام اساتذہ کرام و مہمانان گرامی، انجمن تہذیب اللسان کے اس عظیم الشان اختتامی پروگرام روح پرور اور باوقار محفل میں میرا موضوع سخن کیا تیسری جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے. عزیزان گرامی، انسانی دنیا میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کی تاریخ بہت پرانی ہے. اس کا آغاز اس امن و چمن والی دنیا میں حابیل کو قابیل کے قدر کرنے سے ہوتا ہے. وہ انسانی تاریخ کا پہلا قدر تھا اور وہ سلسلہ تھمنے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، بلکہ دنیا اپنے آپ کو جتنا مہذب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ جنگ و جدال اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، کبھی چھوٹے پیمانے پر تو کبھی وسیع پیمانے پر. حالانکہ ان جنگوں اور لڑائیوں کا نتیجہ انسانی جان و مال کی تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. بعض جنگیں اور لڑائیاں تو لوگوں کے حافظے سے محو ہو گئی، لیکن کچھ جنگیں اپنے انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اس قدر بھیانک اور خطرناک ثابت ہوئی کہ تاریخ کے آئینے نے انہیں محفوظ کر لیا، اور آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس کی تلخ اور کربناک یادیں تازہ ہیں. 19ویں صدی عیسوی میں آج کی سب سے مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی قوموں نے دو ایسی خونریز اور تباہ کن جنگیں لڑی ہیں کہ مورخ کو انہیں عظیم اور عالمی جنگ کا نام دینا پڑا. آئیے ان کی تباہ کاری پر ایک نظر ڈالتا چلوں. عزیزان گرامی، پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 کے درمیان لڑی گئی. اس جنگ میں 1 کروڑ آدمی مارے گئے اور 2 کروڑ آدمی مجروح ہو گئے. خدا جانے ان میں سے کتنے لولہے، لنگڑے، اندھے اور اپاہج ہوئے اور کتنوں نے ہسپتالوں میں اپنی جانیں دے دی. پھر اس جنگ سے انفلوئنزا شروع ہوا جس میں مزید 1 کروڑ آدمی مارے گئے. ایک صاحب علم کا اندازہ ہے کہ اس جنگ پر 80 ارب کروڑ خرچ ہوئے. اس رقم سے فرانس اور بیلجیم کی نہ صرف زمین ہی بلکہ اس کی ہر چیز 5 مرتبہ خریدی جا سکتی تھی. دوسری جنگ عظیم 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک لڑی گئی. اس میں چین کے 13,10,000، فرانس کے 20 لاکھ، جرمنی کے 63 لاکھ، جاپان کے 5,35,000، یونان کے 2,41,000 اور برطانیہ کے 3,53,000 لوگ مارے گئے. ان کی میزان 1 کروڑ بنتی ہے. پھر ان میں سے بہت سے شرکائے جنگ مثلا پولینڈ، روس، انگلینڈ، بلغاریہ، ناروے، ڈنمارک اور اٹلی وغیرہ کے مقتولین شامل نہیں، اور مختلف ملکوں کے گروہوں کا جانی نقصان بھی شامل نہیں، جنہیں ہٹلر کی فوجیں جبری مزدوری کے لیے جرمنی لے گئی تھی اور جنگ کے اختتام تک وہ لوگ واپس نہ ہو سکے. ان تمام اعداد کو جمع کیا جائے تو دوسری جنگ عظیم کا نقصان 2 کروڑ افراد سے بھی بڑھ جائے گا. آتش ریز اور آتش خیز بموں سے شہر، قصبے، کارخانے، کھیتیاں، زمینیں، گاڑیاں، بندرگاہیں، بجلی اور پانی کے مراکز جتنا تباہ ہوئے ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بموں سے جو قیامت برپا ہوئی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. سامعین کرام، یہاں رک کر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دینا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام تھوپتے ہیں اور یہ کہتے نہیں سکتے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، وہ آئیں اور 10 سال کے عرصے پر محیط ان دونوں عالمی جنگوں کی جانی تباہی و بربادی کو دیکھیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی اقتدار کو دیکھیں. آپ کے عہد میں بھی بہت سے غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں، لیکن مخالفین اور مسلمانوں کی جانی نقصان کی تعداد 1018 بنتی ہے. اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور عدل و انصاف سے کچھ واسطہ ہے تو ان دونوں اعداد شمار کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم کی زبان میں کہنے پر مجبور ہوں گے کہ انسانی خون کی عزت تاریخ عالم میں بلا خوف تردید و بے نظیر ہے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کے زور سے پھیلا ہے. سامعین کرام، اس وقت دنیا کی 2 تباہ کن اور جنگوں کے بعد دنیا کو اس طرح کی جنگ کی لعنت سے بچانے کے لیے 50 ملکوں کی نمائندوں کی میٹنگ کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن اقتدار کی ہوس اور اپنی طاقت منوانے اور خود کو سپر پاور کہلانے کی بیجا خواہش نے دنیا کو ایک بار پھر کسی بھیانک جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا ہے. اور اب یہ سوال کیا جانے لگا ہے کیا تیسری جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے؟ اور دنیا کے حالات پر ایک تارا نظر ڈالنے کے بعد جواب بھی اس بات میں ملتا
سکتا ہے، بلکہ شاید مبالغہ نہ ہو اگر کہا جائے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور دوسری افواج نے پورے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ پر جو جنگ مسلط کر رکھی ہے وہ اسی جنگ کا حصہ ہے، اور اس جنگ کا مقصد ہی مکمل طور پر غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے منصوبے تو یہاں تک ہیں کہ پہلے خیبر اور اس کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ قبضہ جمایا جائے اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اسے پورا کیا جائے۔ اور اسی لیے آئے دن وہ اسرائیلی یہودی ظالم و جابر ان معصوم فلسطینیوں پر بمباری کرتے رہتے ہیں اور انہیں شہید کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی حماس کے جابازوں نے ان پر حملہ کیا جس سے ان کی کلائی کھل گئی، اور ان کا آئرن ڈوم جس کا دنیا میں چرچا تھا، اور ان کی خفیہ ایجنسی موساد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرندے کی حرکت کا بھی پتہ لگا لیتی ہے، حماس کے جابازوں نے ان کا سارا نشہ اتار کر گرفت کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسیانی بلی کھمبا نوشے کا مصداق بن کر کے اب وہ غاصب یہودی نہتے فلسطینیوں پر دندراتے بمباری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں اور بیرونہ خواتین کی ہے۔ یہ جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس جنگ میں لبنان بھی کود چکا ہے اور حزب اللہ بھی اپنی طاقت آزمائی کر رہا ہے، اور ادھر یمن کے حوثی وہاں سے کوئی جہاز گزرنے نہیں دے رہے ہیں، جس سے امریکہ بھی یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہ جنگ اب آہستہ آہستہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ایک عالمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ادھر کوئی اپنے اسلحے کے ذخیرے کو بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس، چین، پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا، ایران، اسرائیل ایٹمی طاقت کے مالک ہیں، جبکہ کئی دوسرے ممالک اس کے حصول کی تگدوں میں مصروف ہیں۔ امن کا جھوٹا ٹھیکیدار امریکہ کے صدر نے 1.6 ٹریلین ڈالر جوہری جدید ہتھیاروں کے لیے مختص کیے ہیں۔ جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر امریکہ نے 231 فٹ لمبا اور 150 گھنٹے یعنی لگاتار 6 دن محفوظ پرواز رہ سکنے والے خصوصی طیارے کو اڑا دیا ہے۔ ایران کی جوہری صلاحیت کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کئی مشترکہ جنگی مشقیں کر چکے ہیں۔ اسرائیل کو ایران کی بڑھتی ہوئی دفاعی قوت ایک آنکھ نہیں پا رہی ہے، اپنی سپر جنگی ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے اسرائیل ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران بھی اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے۔ اس کے پاس 200 سے لے کر 1500 کلومیٹر تک تباہی پھیلانے والے میزائل وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اسی لیے امریکی عسکری ماہرین اس جنگ سے امریکہ کو مسلسل باز رکھ رہے ہیں، لیکن جس دن ایران اور اسرائیل کی باہمی جنگ میں سپر پاور امریکہ کود پڑے گا، تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا۔ نیٹو کے اتحادی ممالک نے یوکرین میں جنگی مشقیں کر کے روس کو اپنی طاقت دکھائی، لیکن روس نے اس سے زیادہ طاقت کا اظہار کر کے نیٹو ممالک کو حواس باختہ کر دیا۔ اس کے بعد سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد پھر روس نے اپنی طاقت کو دنیا سے منوانے کے لیے اور سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اس نے پھر یوکرین پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پورے یوکرین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ واقعات اور اس طرح کی دہشت گردی یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سامعین کرام، اس وقت دنیا کی 3 بڑی طاقتیں یعنی امریکہ، چین اور روس کی دفاعی تیاریاں اور جوہری اسلحے کا یہ حال ہے، مزید ایک دوسرے کو وقتاً آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں۔ امریکہ اپنی چودراہٹ برقرار رکھنا چاہتا ہے، روس اپنی کوئی چودراہٹ کو بحال کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور چین دنیا کے افق پر سپر پاور کی حیثیت سے بننے کے لیے بے چین ہے۔ یہ تینوں ممالک کبھی بھی اپنی اقتدار کی خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دنیا کو تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں، اور لیڈران وقتاً فوقتاً ہوا دیتے رہتے ہیں۔ دوسری ایٹمی طاقتیں بھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتی رہتی ہیں، بھارت پاکستان ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، نارتھ کوریا کی امریکہ سے ٹری رہتی ہے، اور مشرق وسطیٰ جنگ کی آگ میں چل رہا ہے، اور اسرائیل اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ عالمی منظرنامہ مکمل طور پر اس بات کا شاہد ہے کہ اقتدار کی بھوک اور سپر پاور بننے کی ناجائز خواہش کبھی بھی تیسری جنگ عظیم کو منہ میں ڈھکیل سکتی ہے۔ سامعین کرام، اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کو ایک ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اب یہ جنگ ایک نہ رکنے والی جنگ ہوگی، کیونکہ اس جنگ سے متاثر ہونے والے تمام ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جو بہت بڑی تباہی کا موجب بنیں گے، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کون ہے، وہ تو صرف تباہی پھیلانا جانتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس جنگ سے بچنے کا واقعی حل تلاش کریں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے مسلم ممالک کو اس کی طرف ضرور پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور دنیا کو اس طرح کی جنگ کی لعنت سے بچائے، آمین۔ ساتھیوں، اگر ہے تمہیں امن و امان کی جستجو، ساتھیوں اگر ہے تمہیں امن و امان کی جستجو، مشعل انسانیت روشن کرو پھر 400۔
شمع حق سے جگمگا دو گوشہ گوشہ خوب بخوب، پھر کرو خونے جگر سے زندگی کو سرخرو، کیونکہ جنگ سے ہو حل مسائل یہ کبھی ممکن نہیں، کیونکہ جنگ سے ہو حل مسائل یہ کبھی ممکن نہیں، ایٹمی طاقت قیام امن کی ضامن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe our YouTube channel and watch our videos.